اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو دا اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، کرولوش عثمان کی یہ ایپیسوڈ میں ایکشن بھی بھرپور تھا، تھرل بھی تھا، بیٹریل بھی تھی، اور آف کورس لو اینڈ رومانس تو چلتا ہی آ رہا ہے۔ شروعات میں ہی ملہون خاتون کی انٹری بس جسٹ رائٹ آن دا ٹائم تھی، جب نکولا عثمان بے کو مکمل گھیر چکا تھا اور عثمان بے بامسی بے کو بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے کہ ملہون خاتون اپنی کمان سے نکولا کے ساتھیوں پر تیروں کی بچھاڑ کر دیتی ہیں۔ نکولا اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے، جبکہ ملہون خاتون اپنا تعارف قزل بے کے بیٹے عمر بے کی بیٹی کے نام سے کرواتی ہیں۔ قزل بے کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے وہ تھوڑا سا آگے کے دور میں ہے، لیکن اس کے اوپر ایک مکمل تاریخی ویڈیو میں ضرور بناؤں گی، پہلے میں اپنی ریسرچ مکمل کر لوں۔ تو جناب، دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں تارگن خاتون کی، جو کہ بالا خاتون کو یرغمال بنا لیتی ہے، مگر گپتگ چھپ کر بالا خاتون کو خنجر دے دیتا ہے، جس سے وہ تارگن پر حملہ کر کے اسے جہنم واصل کرتی ہے۔ تو یعنی تارگن خاتون کا خاتمہ بھی بالا خاتون کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ ویسے تارگن کا کردار ایک دم سے ہی بہت منفی کر دیا گیا، اور مجھے ایسا بھی لگا کہ تارگن خاتون کو بہت عجلت میں قتل کر دیا گیا۔ بہرحال ان کا رول شاید اتنا ہی تھا۔ عثمان بے اور ملہون خاتون بھی بالا خاتون اور گپتگ کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور عثمان بے تارگن خاتون کے مرنے کے بعد گپتگ کو کومان قبیلے کی سرداری سنبھالنے کا کہہ دیتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے گپتگ نہ صرف کومان قبیلے کا سردار بنتا ہے بلکہ نکولا سے بدلہ لینے کے لیے بھی اپنے قبیلے کو تیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے تارگن خاتون ماری گئی ہیں۔ یعنی اب عثمان بے ہر طرف سے نکولا کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیر کتائی کی طنز و مزاح سے بھرپور ایکٹنگ بھی آپ کو بور نہیں ہونے دے گی۔ آئے گل خاتون بھی جیر کتائی میں انٹرسٹ لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیر کتائی اپنی چالاکیوں سے اس بار ساوچی بے اور ساتھیوں کو فلاتیوس کے گھیرے سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئے گل کا جیر کتائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے پریشان ہونا اور اس کی واپسی پر کھل اٹھنا یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید برہان الپ اور گنچا خاتون کے ساتھ ساتھ ہم نے جیر کتائی اور آئے گل خاتون کی شادی بھی دیکھنے کو ملے۔ اب بات کرتے ہیں کائے قبیلے کی، جو اب ایک قبیلے سے ایک وسیع سلطنت بننے کی طرف گامزن ہے۔ سب سے پہلے غداروں کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عثمان بے کو ادریس پر شک ہو جائے گا، تو ایسا ہی ہوا۔ وہ ادریس کے سامنے بامسی بے کو یورگو تکفور کے بارے میں بتاتے ہیں، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تاکہ ادریس یہ خبر نکولا تک پہنچا سکے اور عثمان بے کا شک یقین میں بدلے۔ جبکہ دندار بے کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ادریس کو ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور اگر وہ پکڑا گیا تو یقیناً ان کا بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا کہ قبیلے میں حملہ کروانے والے لوگوں کو کس کی مدد حاصل تھی، اور قبیلے میں وہ انہی کی مدد سے داخل ہوئے۔ اسی لیے وہ ادریس کو راستے سے ہٹانے کا بھی پلان بنا لیتے ہیں۔ ویسے عثمان بے کو پطرس پر بھی شک ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب تک عثمان بے کی آنکھوں سے چھپا رہتا ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پطرس عثمان بے کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے نکولا کے مخالف بھی چلا جائے، اور شاید نکولا کو مروانے میں عثمان بے کا ساتھ بھی دے دے۔ ملہون خاتون بھی، جو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کائی قبیلے میں مہمان ہیں، بالا خاتون کو پریشان کر رہی ہیں۔ ملہون خاتون ایک دراز قد، نفیس اور بہادر جنگجو ہیں، جن کے لباس اور چال ڈھال میں ایک رعب اور دبدبہ ہے۔ وہ عثمان بے کو اپنے والد عمر بے کا پیغام دیتی ہیں کہ ہم آپ کی دعوت پر تو آپ کی زمینوں پر آ جائیں گے، مگر ہمارے خیموں کو یہاں کیسے آباد کریں گے، جبکہ آپ کا تو اپنا قبیلہ ہی بہت چھوٹا سا ہے، اور نہ ہی یہاں اتنی زمینیں ہیں کہ ہمارے 10,000 خیمے یہاں پر نصب ہو سکیں۔ اس کے جواب میں عثمان بے اتنا ہی بولتے ہیں کہ یہ جگہ اور یہ وقت اس بات کے لیے مناسب نہیں۔ ملہون خاتون اپنے ساتھیوں کو قبیلے اور سغت پر نظر رکھنے کا بھی کہتی ہیں، اور اگلے ہی دن بالا خاتون نے جو غریبوں کا دسترخوان لگایا ہے وہاں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ کافی متاثر ہوتی ہیں وہ بالا خاتون کے عدل سے، جہاں پر وہ مسلمانوں اور غیر مسلم میں کھانے کی برابری سے تقسیم کرتی ہیں۔
بہرحال چھوٹی سی تکرار یہاں دونوں میں ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، ایک طرف ملخون خاتون جن کو بے کی بیٹی ہونے کا غرور ہے، تو دوسری جانب بالا خاتون جو عثمان بے کی محبت ہیں اور ان کی بیوی ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ہم کائی قبیلے کی بات کر ہی رہے ہیں تو جناب آج کی قصے کی سب سے بہترین بات شیخ ادب علی کی واپسی بھی تھی۔ ہم نے جان بوجھ کر ان کا ذکر آخر میں کیا کیونکہ ہم ان پر تھوڑی سی تفصیل میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ ادب علی کی غیر موجودگی نے کرولوش عثمان ڈرامے میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جس کا بھرنا بہت ضروری تھا۔ کسی بھی اسلامی مملکت کی تشکیل اس کے علماء کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارے علماء کا نہ صرف دین کی تبلیغ کے لیے اہم کردار ہوتا ہے بلکہ اسلامی مملکت میں اللہ کے قانون اور انصاف کو فروغ دینے میں بھی ان کا بہترین کردار ہے۔ ہم آج کے علماء کی تو بالکل بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں شیخ ادب علی، یوسف امر اور مولانا رومی جیسے کئی ایسے شیوخ کی جس کی بدولت اسلام کو اس خطے میں ترویج ملی، اور اسی بات کا اظہار شیخ ادب علی بھی کرتے دکھائی دیے۔ شیخ ادب علی کی اللہ پر تقویٰ اور صبر کی تلقین جیسی بہترین نصیحتوں کی تو بے شک ہمیں کمی محسوس ہوتی رہی تھی، جس کی وجہ سے کرولوش عثمان ڈرامے میں وہ انوکھا پہلو اور دوسرے ڈراموں سے یگانیت کا عنصر بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ریلش ارطغرل اور کرولوش عثمان ڈرامے کی مقبولیت کی ایک وجہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ابن عربی اور شیخ ادب علی جیسے کردار بھی ہیں، اور جس طرح سے وہ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کی آیتوں اور احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، اس ڈرامے کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی ابتدا میں دکھایا گیا کہ جب تارگن خاتون بالا خاتون کو یرغمال بنا لیتی ہیں تو اس وقت شیخ ادب علی سلچن خاتون کو جیسے صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب ایک عام انسان کی حیثیت سے سوچیں کہ ایک باپ اتنے عرصے بعد اتنا لمبا سفر طے کر کے اپنی لاڈلی بیٹی کے پاس پہنچتا ہے جو کہ اس وقت اس حالت میں ہے جب وہ اپنے والد کو نہ مل سکے، بلکہ یہ بھی یقین نہیں کہ پتہ نہیں کہ اب دوبارہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ بھی سکے گا یا نہیں، پھر بھی صرف اتنا کہنا کہ صبر کرو، اللہ کی ذات پر تقویٰ نہیں تو کیا ہے۔ بہرحال بالا خاتون بھی خیریت سے آ جاتی ہیں۔ عثمان بے کو شیخ ادب علی ایک استاد کی حیثیت سے بہترین نصیحت کرتے ہیں اور ان کو انصاف سے بھرپور ایک ریاست قائم کرنے کی تلقین کرتے ہیں جہاں ہنرمند مجاہدین اور عورتوں کے علاوہ درویشوں کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ ان کی دینی تعلیمات اور دعاؤں سے ایک ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ بہرحال اب آنے والے ایک ساتھ میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ شیخ ادب علی کو زیادہ دیکھیں گے، اور کیوں نہ دیکھیں، کیونکہ وہ عثمانیہ سلطنت کے قیام میں ایک مضبوط پلر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہرحال آج کی قسم میں ادریس مارا جاتا ہے، پر عثمان بے کے ہاتھوں نہیں بلکہ کوئی چھپ کر اس پر وار کرتا ہے۔ اس وقت جب عثمان بے اس کو شکنجے میں لیتے ہیں اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ یقیناً یہ کام دھندار بے کا ہے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کرولوش عثمان ایپیسوڈ 47 کے ٹریلر کی بھی کر لیتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ گپتک نکولا کے پاس عثمان بے کی کچھ اہم معلومات لے کر آتا ہے۔ یقیناً گپتک کا یہ نکولا کو پھنسانے کا پلان ہے یا پھر نکولا کا اعتماد حاصل کرنے کا پلان ہے، وہ اس نے عثمان بے کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔